اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ تمام صفات الوہیت خاص ہے اللہ کے ساتھ، رب العالمین جو پالنہار ہے تمام جہانوں کا۔ العالمین پہ کل کے درس میں ہم نے بحث کی تھی۔ اب ادھر ایک دوسرا مسئلہ ہے رب پر، لفظ رب پر۔ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید میں دو قسم مضمون نظر آتے ہیں۔ ایک مضمون یہ ہے کہ ربوبیت یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے ثابت کیا گیا ہے، اور یہ صفت کسی مخلوق اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اور دوسرا وہ مضمون بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ لفظ رب یہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ پہلے ہم وہ آیات دیکھ لیتے ہیں جس میں لفظ رب یہ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور غیر اللہ پر اس کا اطلاق شرک ہے۔ جیسے پہلی آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 164، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، فرما دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر کہ آیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور رب کو تلاش کروں، حالانکہ یہی اللہ ہر چیز کا رب ہے۔ اس آیت میں بھی حصر موجود ہے، یعنی یہ رب یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ ادھر بھی یہ رب اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اسی طرح سورۃ کہف آیت نمبر 14، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ ادھر بھی رب کا صفت اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 172، قال الست بربکم قالوا بلا۔ تو ادھر بھی ربوبیت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اب یہ آیات وہ ہوتی جن میں ربوبیت اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید میں دوسری آیات بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ لفظ رب کا اطلاق مخلوق پہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں جو دو ساتھی تھے، انہوں نے جب خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر سنایا، اور ان میں ایک ساقی تھا اور ایک ان میں باورچی تھا۔ تو باورچی تو پھر وہ پانسی ہوا، وہ خواب کی تعبیر ان کو سنایا۔ یوسف علیہ السلام کا یقین تھا کہ یہ ساقی بچنے والا ہے، یہ بچے گا۔ تو یہ ساقی کو یوسف علیہ السلام نے بتایا اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے ساتھ میرا تذکرہ کر۔ تو اب ادھر یہ جو عزیز مصر تھا ان کو ادھر رب کہا گیا ہے، یہ مخلوق پہ بھی اطلاق ہوا ہے۔ تو اسی طرح رب المال، رب البیت، رب الدار یہ کہا جاتا ہے، تو یہ مخلوق پر بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ اس کے دو جواب ہے۔ ایک جواب عام مفسرین اور عام مولوی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار لفظ رب اس کا اطلاق اللہ رب العزت پر بغیر اضافت اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی بغیر نسبت کے اس کا اطلاق اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور اضافت یعنی نسبت کے ساتھ اس کا اطلاق مخلوق پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات کامل نہیں ہے۔ ہاں ربنا
تو اب یہ اضافت کے ساتھ ہے، ہمارا رب، ربی میرا رب، یہ اطلاق اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ مخلوق پر نہیں کیا جاتا۔ اور جواب کیا دیا تھا کہ اضافت کے ساتھ، نسبت کے ساتھ مخلوق پر اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات پوری نہیں ہے۔ یہ جو ضابطہ ہے یہ تام نہیں ہے اور پوری نہیں ہے۔ اسی سے مشرکین نے بھی ایک جو ہے نا نکالا ہے اپنا ایک شرکی عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہے نا قرآن مجید میں بھی آیا ہے، لفظ رب اللہ رب العزت پر بھی اطلاق کیا گیا ہے، مخلوق پر بھی۔ اسی طرح کہتے ہیں دیکھو کریم اللہ کا بھی صفت ہے، مخلوق پر بھی اطلاق کیا گیا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یہ رحیم یہ صفت اللہ کا ہے، مخلوق پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے یہ صفت آئے قرآن میں۔ اسی طرح رؤوف اللہ کا صفت ہے، مخلوق پر بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے جب عزیز مصر کو بتایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اب دیکھو مشرکین کہتے ہیں بریلر اور یہ شیعہ حضرات کہ دیکھو ادھر علیم اللہ کا صفت ہے، یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہے، علیم اللہ کا صفت ہے، یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں یہ خاص کر وہ اشرف جلال یہ کیا، وہ مشرک، اس نے اس پر 4 گھنٹے تقریر پورا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شرک نہیں ہے تو ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پیغمبر عالم الغیب ہے تو اللہ رب العزت پر بھی اطلاق ہے پیغمبر پر، تو وہ کیوں شرک بنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ مختار کل تو نبی پر بھی اطلاق ہم کرتے ہیں کہ نبی بھی مختار کل، تو یہ کیوں شرک بنتے ہیں؟ ہم کہ وہ مشرکین کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر، ہم انبیاء پر بھی اطلاق کرتے ہیں انبیاء حاضر ناظر، تو یہ کیسا شرک بنتا ہے؟ یہ مشرکین کا ڈکوسلا ہے، تو انہوں نے اس سے پھر شرک کا دروازہ کھولا ہے، وہ یہی بات کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار نمبر 1 ہم ان کو الزامی جواب دیتے ہیں کہ یار یہ جو غیر اللہ پر اطلاق کیا گیا ہے تو یہ صرف مقربین کے لیے تو نہیں کیا گیا ہے، ادھر جو ہے یوسف علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اذکرنی عند ربک، تو اب مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا، وہ تو کافر تھا۔ اسی طرح فرعون نے بتایا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے اپنے آپ کو رب کہا تھا۔ تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں اے مشرکو، ادھر تم صرف انبیاء اولیاء کے ساتھ خاص کرتے ہو کہ اللہ رب العزت کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے، پھر فرق یہی کہتا ہے کہ یار اللہ رب العزت ذاتی عالم الغیب، یہ انبیاء اولیاء عطائی عالم الغیب، اللہ رب العزت ذاتی مختار کل، یہ عطائی مختار کل، اس طرح یہی فرق کرتے ہیں، لیکن اس کا ہم نے جواب دیا تھا۔ اب ادھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم پھر انبیاء اولیاء کے ساتھ کیوں یہ خاص کرتے ہو، پھر جاؤ اوروں کے لیے بھی ثابت کرو۔ پھر فرعون بھی اچھا تھا اور بہت بزرگ تھا، تو پھر تم انبیاء اولیاء تو چھوڑو، سب کے لیے کہو کہ یار ہر کوئی پر اللہ رب العزت کا اطلاق کیا جاتا ہے صفات کا، بس اللہ ذاتی ہوں گے اور یہ عطائی ہوں گے، پھر تو تم ان کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہو؟ لیکن یہ تو ویسا الزامی بات تھی۔ اصل جواب ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہے کہ یار اس پر سب اہل سنت والجماعت متفق ہے اور دلائل کی روشنی میں متفق ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لفظ اللہ کے لیے بھی آ جائے، مخلوق کے لیے بھی وہی لفظ آ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تشارک فی اللفظ ہوگا، موافقت فی اللفظ ہوگا، یعنی لفظ دونوں موافق ہوں گے، لفظی تشارک، لفظ ایک جیسے ہوں گے، لیکن معنی اس کا مختلف ہوگا۔ جو معنی اس لفظ کا اللہ کے لیے ہے وہ اگر کس نے مخلوق کے لیے مانا تو یہی آدمی مشبہ بھی ہے، یہی آدمی مشرک بھی ہے، اور اس پر ہمارے پاس دلیل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا جیسا نہ کسی کا ذات ہے نہ کسی کا صفت ہے۔ اگر الفاظ آئے ہیں تو یہ الفاظ ایک جیسے ہیں، معنی ایک جیسا نہیں۔ ہاں
یہ رعوف اللہ رب العزت کے لیے ایک معنی، مخلوق کے لیے دوسرا معنی۔ اگر جس معنی میں اللہ رعوف ہے وہ معنی میں پیغمبر کو جو رعوف مانے وہ آدمی بھی پکا مشرک۔ جس معنی میں اللہ رب العزت حفیظ ہے فوق الاسباب، اس میں اگر یوسف علیہ السلام کو کوئی حفیظ مانے وہ بھی پکا ابو جہل کی طرح مشرک۔ اللہ حفیظ ہے فوق الاسباب، یوسف علیہ السلام حفیظ تھا تحت الاسباب۔ اللہ علیم ہے فوق الاسباب، یوسف علیہ السلام علیم تھا تحت الاسباب۔ اللہ رحیم ہے فوق الاسباب، نبی علیہ السلام رحیم ہے تحت الاسباب۔ اور انشاءاللہ یہ فوق الاسباب تحت الاسباب پر ہم دلائل بھی دیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب ہم پہنچیں گے۔ تو یہ موافقت اور تشارک پی لفظ ہے۔ اب ایک تیسرا جواب ہم اس کو دیتے ہیں، اس پر ہم دلیل بھی پیش کیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ یار اللہ رب العزت کے لیے ایک لفظ آیا ہے، مخلوق کے لیے بھی وہ آیا ہے، تو اس میں کیا شرک تو نہیں بنتی؟ ہم ان کو کہتے ہیں ہاں جو لفظ آیا ہے وہ تو آیا ہے جیسے ہم نے آیات پیش کی، لیکن تم اپنے طرف سے اب قیاسات نہیں کر سکتے۔ ذرا قرآن سے تم دکھا دو کہ اللہ عالم الغیب، اللہ نے مخلوق کے لیے بھی عالم الغیب لفظ استعمال کیا ہو۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جو مختار کل اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، تم مخلوق کے لیے ذرا دکھا دو، کبھی بھی دکھا نہیں سکتے۔ تو پھر